مدینہ شریف کی زمین ہے، مسجد نبوی پہ سرکار کے آنے جانے کی گھڑیاں مقرر ہے، 5 وقت نماز پڑھانے میرے نبی آتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بول دو، 5 مرتبہ آتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بچے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو میرے نبی کو ہر لمحہ دیکھا کرتے ہوں گے۔ اگر مقدر میں اللہ مدینے کا سفر لکھ دے تو پھر قسم خدا کی عاشق کی آنکھیں مدینے تک برستی رہتی ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو سکے میرے مدینے میں آ کے مرنا۔ کتنی شان والا ہے مصطفیٰ کا مدینہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے کچھ حاجی لوگ، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے ذرا کتنے لوگ حج کر کے آئے؟ سو رہے ہوں گے؟ چلیے خیر، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو جنہوں نے حج کیا ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کی گلیاں کیسی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو حج کی توفیق دے دے، سب کو مصطفیٰ کا پیارا مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام کے بچے ہیں۔ جب سرکار آیا کرتے تھے نا، میاں کہاں گے بھائی؟ میاں کدھر ہے؟ اچھا بچوں میں بیٹھے جا کر کے، ہاں بس توجہ کریں۔ سرکار نماز پڑھانے آیا کرتے تھے تو بچوں کا کام تھا میرے سرکار کو دیکھتے وہ دوڑ لگا دیتے اور ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ میرا، ادھر والے بھی بول دے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اتنی زور سے بولے کاش مصطفیٰ توجہ فرمائے اور جلسے میں تشریف لے آئے، بولے میرا کملی والا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہتے بچے دوڑ لگاتے اور کوئی آقا کے قدم سے لپٹ جاتا، کوئی دامن سے لپٹتا، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، سارے لپٹ جاتے۔ ہے جی کوئی آج کا پیر ہے ایسا جس کا لیول بھی ہائی ہو اور بچے لپٹیں تو ناراض نہ ہو؟ ہے ہٹا بچہ ہٹاؤ، بچے ہٹاؤ، کپڑے گندے کر دیے۔ یہ مزاج ہے آج کے پیروں کا، اور وہ پیروں کا پیر ہے اور وہ نبیوں کا بھی پیر ہے۔ ہاں وجہ تخلیق کائنات ہے وہ۔ بچے دوڑ کے آئے، کسی کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو مصطفیٰ پیار سے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کا دستور تھا۔ لیکن آؤ ایک دن کی کہانی بتاؤں۔ میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسی مصطفیٰ تشریف لائے، بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا، تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو، فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا۔ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ جیسی بچوں نے سرکار کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، لیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں۔ یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے
بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے, اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے. اتنا کہنا تھا بچے نے دوڑ لگائی ہے, اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے, میرا کملی والا آ گیا ہے. یہ کہہ کے جب دوڑا ہے, خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھتی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے, اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے. بس چہرے پہ پڑنا تھا, پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس جس نے دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچہ گیا, اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے, لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا, آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا. آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی, اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے. اللہ اکبر, اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا. بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا, اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا. اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا, وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے. بچے کہتے اذان ہوگی, کہتا اذان کب ہوگی. یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا. عشق اتنا بڑھا, عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا, آقا اپنے نالین پاک اتارتے, یہ اٹھاتا, اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا, اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا. جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا, سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے. اللہ اکبر. یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا. اب ایک دن ایسا آیا, گرمی کی شدت تھی, موسم اتنا گرم تھا, عرب کی زمین تھی, کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی, بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین. جب دوپہر کا وقت آیا, صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے, ظہر کا وقت ہے, عصر میں ملاقات کر لیں گے. لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ دیکھا پورا چوک خالی ہے, جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہر دروازے پہ گیا, یار چلتے ہو, محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے. بچے کہتے یار دوپہر ہے, شام کو چلیں گے. کہتا نہیں, آگے بڑھا, دوسرے دروازے پہ گیا, اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا. پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا, آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا, دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا. اب سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے, ان کے ساتھ جایا کرتا تھا, ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے. بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے, تپتا ہوا سورج ہے, تپتی زمین ہے, چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے, بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں. یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے, اللہ اکبر کھڑا ہے, نبی کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. جیسے اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے, بچے کے دل میں آیا کہ دوڑے, لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہے, دوڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں. یہ سوچ ہی رہا تھا, اتنے میں میرے نبی آئے ہیں, اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں. ابھی یہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں, فرماتے آپ پیارے میرے سینے سے لگ جا. اتنا کہنا تھا, بچے نے دوڑ لگائی ہے, آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. عشق بڑھتا گیا, عشق بڑھتا گیا, اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا. دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہو تو قوم قتل کر دے گی, اگر نہیں پڑھتا ہو تو عشق میں مر جاؤں گا. یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزر گئے, میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا. صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے, لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا, تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا وہ بچوں ذرا ٹھہرو تو صحیح. سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں, ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے. ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے, مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے. اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں, میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے.
میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے، سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا کہتا یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا کہ بے ہوش تھا، ماں کی گود میں سر رکھا تھا اور ماں رو کے کہہ رہی تھی بیٹے ایک بار آنکھیں کھول دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا سنا آنکھیں برسی۔ دوسرا کھڑا ہوا کہتا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے، وہ دیوار سے لگ کے رو رہا تھا۔ اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ دوں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا جاتا ہے نہیں؟ بولو نہیں بولو گے تو مجھے گونگے بہروں میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھو جی گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، اگر باپ اس تمہاری لکھائی کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ صرف ماں کی دعا لکھی ہے، کیا باپ زندگی بھر بد دعا کرتا رہا تھا؟ یا تیری گاڑی سے چڑ تھی باپ کو؟ یا تیری ترقی سے باپ کو جلن تھا؟ اور صاحب تم نے صرف لکھ دیا ماں کی دعا، پھر باپ کدھر گیا؟ تیرے لیے دن بھر مزدوری باپ کرتا رہا، لوگوں کی گالیاں کھا کر کے، لوگوں کے تانے سن کے، مزدوری کر کے تیرے دروازے پر آ کے باپ کھلاتا رہا۔ آج جب تو نے اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا۔ لکھو شوق سے لکھو، لیکن یہ نہ لکھا کرو میری ماں کی دعا ہے، بلکہ یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ہاں یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، تاکہ باپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک پڑے، باپ کو بھی سکون ملے۔ کہتا ہے سرکار میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے، اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے تو چشمان نبوت برسی۔ فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے، آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں، جیسی لفظ ماں نکلا کہ ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے، میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے، بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے۔ بیٹے نے پھر کہا ماں، جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے، ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے۔ شاکب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں، لفظ ماں سننے کے لیے ماں کے کان ترس جایا کرتے ہیں۔ خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو، محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو۔ آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہربانی کرو یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں۔ جیسی بچے نے کہا تھا ماں، ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے۔ بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے، جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے۔ فوراً باپ دوڑ کے آیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، لگا کے کہتا بیٹے بتا تو صحیح تجھے بیماری کیا ہے، تجھے درد کیا ہے، اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے، کس حکیم کی ضرورت ہے، کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ معالج کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے۔ جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے کہ کس کی بات کرتا ہے، کون حبیب ہے؟ بچہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے، تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے اتنی بات کہی تھی، باپ کہتا ہے نام بتا نام کیا ہے۔ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے، بچہ کہتا ہے بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سننی تھی، باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے
तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो, दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लो। जैसे बाप ने इतना सुना है गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता कि बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है, और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसे बच्चे ने इतनी बात सुनी है तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसे बच्चे ने रो के इतना कहा था बाप का दिल पसीजा, और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसे बाप ने इतना सुना है इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो, मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना, मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों को है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात न कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये महके महके से झोंके कह रही है मदीने
مدینے والا آ رہا ہے. ماں دیکھتی رہی ہے, موسم بتا رہا ہے مدینے والا آ گیا ہے, یہ سائے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے. اتنا کہا تھا بچے نے اور جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب ماں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو چوکھٹ خالی نہ تھی بلکہ چوکھٹ اس کی تھی, جلوہ مدینے والے کا نظر بنا رہے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ وصیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہے جی توجہ, اللہ اکبر. یار ان سے یاری لگاؤ جن کی یاری جو ہے نا غداری نہیں ہوتی ہے, جو اپنے پیار کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. اور یہاں تو ابھی ایمان بھی نہیں لایا پیار کرنے والا, اٹھ کے کہتا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. اتنی بات کہی میرے محبوب تشریف لائے. بچے نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا. میرے نبی نے دوڑ لگا دی اور تیزی سے گئے, جا کے اپنا بازو بچے کے سر کے نیچے لگا دیا اور لگا کے سینے سے لگا کے محبوب بیٹھ گئے. اور یار ایسے سینے سے لگا کے بیٹھے جیسے ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کے بیٹھتی ہے. اب سننا باتیں. بچہ کہتا ہے آقا میری یاری تو سچی ہے نا, میں نے جو تجھ سے دوستی کی ہے یہ یاری تو سچی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں سچی ہے. کہا یہ کام بھی آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لے, یہ یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. بچے نے اتنا سنا, باپ کا چہرہ دیکھا, باپ کی کیا رائے ہے. باپ کہنے لگا تو جب اسی کے عشق میں جا رہا ہے تو پھر بتا کہتا کیا ہے. بچہ کہنے لگا ساری زندگی اس کے نام کر دی بابا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ چاہتا میں اس کا کلمہ پڑھ دوں, بتا تیری کیا رائے ہے. باپ کہنے لگا جب یہاں تک یاری نبھائی ہے تو اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا, اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا. پھر اس کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا, ماں تیری کیا رائے ہے. ماں کہنے لگی بیٹے میں تو تیری ماں ہوں اور ماں اولاد کی رضا میں راضی رہا کرتی ہے. بیٹے جس میں تو راضی ہے اس میں تیری ماں راضی ہے. اتنی بات کہنے کی دیر تھی, بچہ کان کے قریب مصطفیٰ کے اپنے لب لایا اور لا کے کہتا محبوب بتا اب تیری کیا رائے ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے لب بچے کے کانوں پہ رکھے, فرماتے پھر دیر نہ کر میرا کلمہ پڑھ لے. مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے. ابھی کلمہ مکمل ہوا ہے کہ جسم سے روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, جسم سے روح نکلی ہے. بچہ زمین پہ لیٹا ہے. جب آقا چلنے لگے نا تو باپ نے کہا اب اسے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ اب ہمارا نہیں تمہارا ہو گیا ہے, اسے یہاں چھوڑ کے مت جائیے بلکہ ساتھ لے کے جائیے. اتنی بات کہی میرے نبی فرماتے ابو بکر گود میں اٹھا لو, اب اس کا جنازہ اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا. کسی نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اللہ اکبر, یہ محبوب کا جنازہ تھا. مصطفیٰ فرماتے جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا. لایا گیا, غسل دیا گیا اور جب بچے کا جنازہ اٹھانا تو میرے نبی پنجوں کے بل جا رہے ہیں, پنجوں کے بل چل رہے ہیں. قبر میں اتارا ہے, آقا کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں. سردی کا وقت, ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی ہے, سردی کا موسم ہے, ماتھے پہ پسینہ ہے. اللہ اکبر, جب پسینہ ٹپکا نا واپس آئے. حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ خطا معاف ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے پوچھو کون سا سوال. کہتے یا رسول اللہ جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. دوسری بات جب قبر میں اتارا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے. سرکار موسم بھی سردی کا تھا, یہ پسینے کے قطرے کیسے تھے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ پورا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر, کہتے سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن جاڑوں میں ماتھے پہ پسینہ کیوں تھا. آقا فرماتے جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو رب نے حوران جنت کو اجازت دے دی تھی کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لو. آقا فرماتے ہیں جتنی حوریں آ رہی تھی محمد کے قدموں پہ اترتی جا رہی تھی, ان کا وزن تھا جس کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ تھا, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ماتھے کے قطرے پسینہ بن کر کے اس کی قبر میں اس لیے ٹپکائے گئے تھے تاکہ جب فرشتے اٹھا کے پوچھے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس لیے پسینہ ٹپکایا گیا کہ غلام پریشان نہ ہو, خوشبو بتا دے کہ سونے دو, یہ کوئی غیر نہیں ہے مصطفیٰ کا وفادار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ثاقب انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا, ذرا توجہ سے سننا, انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا اور پھر امت نے انہیں بدلے میں کیا دیا؟ قوم کی بیٹیوں نے ننگے سر دیے انہیں. شادی بیاہ میں جہاں بیٹیوں کو تہذیب سے رہنا چاہیے تھا گلے کے دوپٹے دیے انہیں. ہم نے کیا دیا بدلے میں؟ نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے, ہم کہتے گانے بجائیں گے ہم, یہ دیا ہم نے مصطفیٰ کو. اور تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاہ کاروں یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا, سب کچھ ہمارے لیے کیا. اور ہم نے کیا دیا؟ آج شادی بیاہ کے نظارے دیکھو, شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, لگتا نہیں یہ مصطفیٰ کی امت کی بیٹیاں ہیں. دیکھنے والے کو حیا آتی ہے, خرید کر کے لا کر کے پہرانے والے کو حیا نہیں. اور کون سے منہ سے کہتے ہو جنت ہماری ہے؟ ایک ایک عورت چار چار کو دوزخ میں لے کے جائے گی. ہاں ایک ایک عورت چار لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. پہلے باپ کو لے کے جائے گی, پھر بھائی کو لے کے جائے گی, پھر شوہر کو لے کے جائے گی, پھر بیٹے کو لے کے جائے گی. ایک ایک عورت چار چار کو دوزخ میں لے کے جائے گی. یہ بے پردہ گھومنے والی بیٹیوں, تم سے گزارش کرتا ہوں اپنے باپ پہ ظلم نہ کرو, اپنے بھائیوں پہ ستم نہ کرو, اور خدا را انہیں جنت میں جانے کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. اگر تم بے پردہ رہی, اللہ قیامت میں تمہارے باپ سے پوچھے گا تیری بیٹی بے پردہ گھومتی رہی, تو کیا کر رہا تھا؟ تو بھی مجرم ہے برابر کا. پھر بھائی سے پوچھا جائے گا, تو تو بھائی تھا, بہن کی عزت کا رکھوالا تھا, اور تو نے اسے ننگے بدن ٹہلنے کیوں دیا؟ تجھے تو ہم نے بہن کی عزت کا پہرے دار بنایا تھا, اور تو اسے ننگے بدن پہ ننگے کپڑے پہنا کے اور لوگوں کے لیے تماشے بناتا رہا. آخر تیری زبان بند کیوں رہی؟ تیری آنکھوں کی حیا کہاں ڈوب گئی تھی؟ حکم ہوگا جاؤ اسے بھی دوزخ میں ڈالو. اور پھر اس کے بعد لایا جائے گا شوہر کو پکڑ کے, اور تو شوہر تھا, نمک کم ہو جانے پہ اس پہ لڑ جایا کرتا تھا, مرچ تیز ہو جانے پہ اس پہ لٹ بجا دیتا تھا. اور جب یہ بے پردہ بازار میں گھومتی رہی تو نے اس کو اپنی عزت سمجھا, لوگوں کی نظروں کا تماشا بنی رہی, تو نے اس کو اپنی شان سمجھا, اور تو نمک اور پانی کے لیے لے کر اس کو مارتا رہا. کبھی تو نے ایک بار اسے پردے کے لیے ڈانٹا؟ چل برابر کا شریک اٹھا کے پھینک دو دوزخ میں. اور پھر بیٹے کو لایا جائے گا, اور تو بیٹا تھا, تیری نظروں میں تو ماں کے لیے حیا ہونی تھی, اور تو ماں کے شانہ بشانہ ٹہلتا رہا, تیری ماں کے سر پہ دوپٹہ تک نہ تھا. تو بتاؤ اس وقت کون سا جواب دیں گے ہم؟ ہے کوئی تیاری ہے جی؟ اگر کوئی کارڈ بنوا رکھا ہو مجھے بھی دے دینا, تاکہ میں بھی پاس دکھا کے آگے بڑھ جاؤں. اور اگر کوئی کارڈ اور پاس نہیں ہے تو پھر ڈرو قیامت کے دن سے. جن کے نام پہ ہم صدقے جن کے کھاتے ہیں, قیامت میں انہی کا سامنا ہوگا. اور بے پردہ پھرنے والی بیٹیوں سیدہ فاطمہ بھی تو وہیں کھڑی ہوں گی جہاں پہ تمہارا حساب ہوتا ہوگا. تم سے پوچھا جائے گا, یہ ہے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ جس کے پاس صرف ایک چادر تھی, جس کے اندر 17 پیبند تھے. پیبند ضرور تھے لیکن بے پردگی لگی ہوئی ہے. تم نے 10-10 ہزار کے کپڑے خریدے, ایک پیبند تو کیا کوئی دھبا تمہارے کپڑوں میں نہیں ہوتا تھا, لیکن تمہاری عزتیں محفوظ تک لگی تھی. بتاؤ تم کیسی زندگی گزار کے آئی ہو, تو بتاؤ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گی سیدہ فاطمہ کے سامنے؟ کہہ دیا کرتے کہ صاحب زندگی میں دشواری آ گئے, بچے ہیں کیسے پرورش کرے, ان کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑتا وہ کرنا پڑتا. بچے صرف تمہارے پاس نہیں, بچے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس بھی ہے, اور پرورش ان سے بہتر کسی نے کی ہو تو بتاؤ. انہوں نے تو ایسی پرورش کی شہزادوں کی کہ قرآن پڑھ رہی ہے, جھولا جھلا رہی ہے, آٹا گوندھ رہی ہے, تلاوت سنا رہی ہے, دعا کر رہی ہے, دوا کر رہی ہے. اللہ پر دودھ پلانے سے پہلے وضو ہے, دودھ پلانے کے بعد وضو ہے. اپنے بچوں کو جھولا جھلا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یار چمائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھیں گی تو یاد رکھنا بیٹے قرآن کے قاری پیدا ہوا کرتے ہیں. یاد رکھنا جس وقت میرے حسین کی ماں نے اپنے بیٹے کو گود
گود میں لے کر کے دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھایا ہوگا اور اس وقت کہا ہوگا بیٹے پتہ اس دودھ کی قیمت کیسے ادا کرے گا، تب حسین نے یقیناً کہا ہوگا اے ماں تو نے تو دودھ پلاتے وقت سنایا ہے، وقت آ جانے دے تیرا بیٹا نیزے پہ چل جائے گا، سر کٹ جائے گا، پھر بھی تجھے قرآن پڑھ کے سناتا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ حاجی تیاری کرو آخرت کی بھائی، بیٹیوں کو پردوں کی تلقین کرو۔ اور جوانوں، کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں۔ کل جب غیر مسلم پردیس جایا کرتے تھے نا تو اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مسلمانوں کے اگر کسی کے خلاف جا رہی ہو بات تو پھر کلیجہ پھٹے یا پتا پانی ہو فرق نہیں پڑتا۔ اپنا تو اصول ہی ہے، میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہاں تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں تو مدینے والے کی رضا کے لیے بیٹھے۔ اگر انہی کی رضا کے لیے سارے بیٹھے تو بولتے ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں جی، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتا ہے، بس برداشت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے۔ ہاں، برداشت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے۔ کل بھی ہم تھے، غیر مسلم جب پردیس جایا کرتے تھے نا تو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یار 4 دن میں آؤں گا، بیٹی کو دیکھ لینا، 8 دن میں آؤں گا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ اعتماد تھا غیر مسلموں کا۔ لیکن آج سگا چچا جا رہا ہے لیکن بیٹی کو کس کے حوالے کر کے جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، یہ کڑوی سچائی، ہماری نظریں ایسی ہو گئیں کہ آج ہمیں بیٹیوں کے رکھوالے نہیں ملتے۔ صاحب آؤ، کل کا دور اور آج کا دور دیکھو، مدینے کی گلی ہے، بازار مدینے کا ہے اور یہودیوں کی مارکیٹ بنی ہے۔